بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ جس نے بھی عمران خان کی سہولت کاری کی، بدنامی و رسوائی اس کا مقدر بنی۔ سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ کے جواب میں مریم نواز نے لکھا کہ عمران خان ایک فارن ایجنٹ ہے جس کی ذمہ داری پاکستان میں فتنہ و انتشار پیدا کرنا ہے تاکہ یہ ملک آگے نہ بڑھ پائے۔ مریم نواز نے اپنی ٹویٹ میں مزید لکھا کہ ہر وہ ہاتھ جو اس شیطانی کھیل کو مضبوط کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اسی کھیل کا حصہ تصور کیا جائے گا۔ دوسری جانب مریم نواز کی زیر صدارت پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں نواز شریف کے خلاف غیر منصفانہ انتقامی فیصلے عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے ترجمان کے اجلاس میں عمران خان اور اس سہولت کاروں کے بارے میں تمام حقائق عوام کے سامنے لانے کی حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی۔ پارٹی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان پاکستان کا ماضی بن چکا ہے، اب ہمیں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں تنازع کا باعث بننے والے 6 یونین کونسل میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی روکنے کا حکم دے دیا۔ نائب امیر جماعت اسلامی کراچی نے 6 یونین کونسل میں دوبارہ گنتی کے حکم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق دوبارہ گنتی آئندہ سماعت 29 مارچ تک روک دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اور اسحاق خان نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی روکنے کے احکامات جاری کیے۔ عدالت نے کہا کہ 5 یونین کونسل کراچی ویسٹ اور 1 کراچی ایسٹ کی شامل ہے۔ 22 مارچ کے 6 یونین کونسل میں دوبارہ گنتی کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ عدالت کو بتایا کہ 6 یونین کونسل میں آج دوبارہ گنتی ہونا ہے، اگر آج گنتی ہو جاتی ہے تو پوٹینشیل غیر مؤثر ہو جائے گی۔ ایران اور سعودی وزیر خارجہ نے ماہ رمضان میں ہی ملاقات کا فیصلہ کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان رمضان میں ہی ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے معاہدے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ سعودی میڈیا کا بتانا ہے کہ دونوں ممالک کے وزیر خارجہ کے درمیان ایک ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں ماہ رمضان کے درمیان ہی ملاقات کا فیصلہ کیا گیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک گفتگو میں چین کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کی روشنی میں مشترکہ انبار پر بات چیت کی، جبکہ اس دوران دونوں وزراء ماہ رمضان میں ہی ملاقات پر اتفاق کیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودیہ عرب اور ایران کے وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات کی حتمی تاریخ سامنے نہیں آ سکی، تاہم دونوں کی ملاقات کا امکان اپریل میں ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کے فوکل پرسن حسان نیازی کو کراچی لے جانے کی اجازت دے دی۔ پولیس نے حسان نیازی کو لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا، جہاں ان کو کراچی میں درج مقدمات کے سلسلے میں عدالت میں پیش کرنے کے لیے راہداری ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے حسان نیازی کو کراچی لے جانے کے لیے 2 روز کا راہداری کے خلاف کراچی کے جمشید کوارٹر تھانے میں مقدمہ درج ہے، جس میں ان پر اشتعال انگیز تقریر کی دفعات شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی پولیس حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے آج پنجاب روانہ ہو سکتی ہے۔ انٹر بینک میں 4 دن کی چھٹی ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ہفتے کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینک میں ڈالر 72 پیسے سستا ہو کر 283.20 روپے پر بند ہوا تھا۔ آج انٹر بینک میں 4 دن کی چھٹی کے بعد کاروبار کا آغاز ہوا تو روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا۔ انٹر بینک میں کاروبار کے آغاز پر ڈالر 30 روپے مہنگا ہوا، جس کے بعد ایک امریکی ڈالر 283.50 روپے کا ہو گیا۔
सोने की कीमत में आज एक बार फिर बड़ी कमी देखने में आई। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में 1100 रुपये कमी हुई, जिसके बाद सोने का भाव 2,04,600 रुपये तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 944 कम होकर 1,60,794 रुपये हो गई, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने का भाव $28 कम होकर $1,950 फ़ी औंस हो गया। याद रहे कि गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ भी सोने की कीमत में 1800 रुपये की कमी हुई थी।